السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ بن رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں TAB لائیو یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کے بارے میں، جو دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہے۔ اسلام آباد کو مملکت دادِ پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا اعلان 1959 میں ہوا۔ اس سے قبل اس سرزمین پر کم و بیش 160 دیہات آباد تھے۔ ارض اسلام آباد کا قدیم نام راج شاہی تھا۔ لاکھوں سال پرانے انسانی قدموں کے نشانات ملے ہیں۔ یہاں انسانی زندگی کے آثار بہت پرانے ہیں۔ اس تحقیق کی بنیاد وہ فوسلز تھے جو دریائے سواں کے ارد گرد کے علاقے مورگا گھری شاہاں سواں کیمپ سے ملے ہیں۔ ماہر ارضیات DN وائڈا نے 1928 میں دریائے سواں کے کنارے ایسے اوزاروں کا پتہ چلایا ہے جو پتھر کے بنے ہوئے اوزار استعمال کرنے سے بھی قبل کا زمانہ ہے۔ مورخ اگر اس دھرتی کے ماضی پر نظر دوڑائے تو اسے ہر سیکٹر یا سب سیکٹر میں ایک گاؤں آباد نظر آئے گا، بلکہ اس کے اولین آباد کار بہما اپنے شجرہ نسب کے آباد دکھائی دیں گے۔ دیہاتوں کے ناموں کی وجہ سے تسمیہ بھی اپنی الگ شناخت ظاہر کرتی ہے۔ شہر کی تعمیر کے دوران مارگلہ کے دامن میں واقع بہت سے دیہات جیسے نورپور، شاہاں شہادرہ، سید پور اور گولڑہ شریف کو اسلام آباد کا دیہی علاقہ قرار دے کر ان کی اصل شکل کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس دیہی علاقے کا مجموعی رقبہ 37,906 مربع کلومیٹر ہے۔ سید پور اور شاہ اللہ دتہ قدیم ترین دیہات ہیں۔ سید پور کا پرانا نام فتح پور باولی تھا۔ اسے پہل مغلوں کے ایک بزرگ مرزا فتح بیگ نے 1530 میں آباد کیا اور 1580 میں مان سنگھ نے قابل جاتے ہوئے سید خان گھکر کو یہ جاگیر عطا کی۔ بعد میں سید خان کی مناسبت سے اس کا نام سید پور رکھا گیا۔ سید خان سلطان سارنگ خان کی اولاد میں تھے۔ سید پور کو قدیم دور سے ہی اہمیت حاصل رہی ہے اور 1849 میں یہاں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ یہاں ہندوؤں کے مشہور استھان رام کنڈ، لچھمن کنڈ اور مندر تھا، جس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ مشرف دور میں سید پور کو ماڈل ولیج کا درجہ دے کر اپ گریڈ کیا گیا۔ اس گاؤں میں گھکر برادری کی اکثریت ہے، جبکہ جنجوعہ راجپوت، ایوان، پیر کانجن، مغل، دھنیال، گوجر، منہاس راجپوت، بھٹی اور سید بھی آباد ہیں۔ سید پور سے منسلک قدیمی آبادیوں میں چک، بچھو، میرا، ٹیمبر، جنڈالہ، ہیلاں شامل تھے۔ ٹیمبا میں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد قائم ہے۔ موجودہ F5 کا علاقہ ہے۔ سیکٹر E7 میں ڈھوک جیون نام کی بستی تھی، جسے جیون گوجر نے گجرات سے آ کر آباد کیا تھا۔ سیکٹر G5 میں کٹاریاں گاؤں آباد تھا۔ آج کل یہاں وزارت خارجہ کے دفاتر ہیں۔ کٹاریاں گاؤں کے باشندوں کو سیکٹر E9 کے سامنے راولپنڈی کی حدود میں متبادل جگہ دی گئی، جسے آج کل نیو کٹاریاں کہا جاتا ہے۔ یہ گجروں کی کٹاریا گوت سے منسوب ہے۔ چڑیا گھر کے سامنے سیکٹر F6 میں بانیہ نام کی بستی تھی، جس کے اولین آباد گوجروں نے اپنی گوت بانیہ کے نام پر اس کا نام رکھا۔ اسلام آباد میں گوجر قوم کی آباد کردہ بستیوں میں ٹٹھا گوجراں، گنگوٹا گوجراں، کٹاریاں، بھڈانہ، بانیہ، نون، بوکرا، دادا گوجراں، گورا گوجر، جہاری گوجر، بھڈانہ کلاں، بھڈانہ خورد، پوسوال، ڈھوک گوجراں، ڈھوک جیون، جبی،
بھڈو، روملی، نریاس، نریل شامل ہیں۔ راولپنڈی گزیٹئر 1884 کے مطابق ضلع راولپنڈی کے 109 دیہات کے مالکان گوجر تھے اور 62 دیہات گھکروں کی ملکیت تھے۔ سیکٹر G10 کا پرانا نام ٹٹھا گوجراں تھا۔ شاہ اللہ دیتا اسلام آباد کے قدیم ترین گاؤں متصور کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 650 سال قدیم گاؤں ہے جہاں سینکڑوں سال پرانی غار قدیم فطری تہذیب اور مذاہب کا پتہ بتلاتی ہیں۔ اسلام آباد سے بہارا کوہج جاتے ہوئے مری روڈ پر ملپور کی قدیم بستی واقع ہے۔ یہ گاؤں بھی ابتدا میں قطب شاہی ایوانوں کا تھا اور راول ڈیم کی حدود کے اندر واقع تھا۔ بعد ازاں اسے نیو میلپور کے نام سے بسایا گیا۔ یہ گاؤں سردار بدن خان ایوان نے پہل آباد کیا تھا، بعد میں یہ گھکروں کی ملکیت میں آ گیا۔ یہاں کمیال، گھکر شیخ اور ملیار بھی آباد تھے۔ 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اسے ماڈل ولیج کا درجہ دیا تھا۔ موجودہ کنونشن سینٹر کے قریب ڈھوک کی چھوٹی قسم ڈھوکری کے نام کا چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جو اسی 80 کی دہائی تک ایک مزدور بستی کے طور پر آباد رہا۔ بعد ازاں اس کا نشان مٹ گیا، البتہ ڈھوکری اسٹاپ نے اس کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ موجودہ آبپارہ کے قریب باغاں یا باغ کلاں نام کی بستی تھی۔ اسلام آباد شہر کی تعمیر کی ابتدا اکتوبر 1961 میں اسی باغ کلاں گاؤں سے کی گئی۔ نورپور شاہ حضرت شاہ عبداللطیف کی آمد سے قبل چورپور مشہور تھا۔ یہ علاقہ ایمان کی روشنی سے منور ہو کر نورپور کہلانے لگا۔ راول ڈیم نالہ کورنگ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ نالہ مارگلہ اور مری کی زیریں پہاڑیوں کے چشموں اور برسات کے پانی سے سارا سال بھرا رہتا ہے۔ ڈیم کے موجودہ رقبے میں کئی گاؤں آباد تھے جن میں پگریل، شکرہ، کماگری، کرپن اور مچھر یالنا شامل تھے۔ اسلام آباد کی حدود میں مارگلہ ہلز پر کئی دیہات زمانہ قدیم سے آباد ہیں جن میں تلہار، گوکینا، ملوارا سرا، گام، نریاس، بھڈو شامل ہیں۔ فیصل مسجد کے مغرب میں پہاڑوں پر کلنجر نام کی بستی آباد تھی۔ موجودہ جناح سپر مارکیٹ کے قریب روپراں نام کی بستی تھی۔ گولڑا شریف کے مالکان قطب شاہی ایوان تھے۔ ان کے اولین آباد کار نے شاہ گورا کے نام پر اس مقام کا نام رکھا گیا۔ میرا جعفر گولڑا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس کے ساتھ میرا سنبل جعفر نام کی بستی ہے۔ ان دونوں گاؤں کو جعفر نامی شخص نے آباد کیا۔ ملک پور عزیزال کو ترکھان قبیلے نے آباد کیا۔ یہاں کوکنیال اور مکنیال لوگ بھی آباد ہیں۔ موہرا نگریال کو راجپوت قبیلے کی نگریال شاخ نے آباد کیا۔ میرا بیگوال سلمی ڈیم روڈ پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی کے قریب خوبصورت محلوں پر واقع ہے۔ اسے دنیال قبیلے نے آباد کیا۔ معزہ تعمیر کو دنیال قبیلے کی شاخ رونیا نے آباد کیا۔ کوری کرور، کرپا بند بیگوال چارہان اور میرا بیگوال دنیال قبیلے کے مشہور دیہات تھے۔ جنگ سیدہ موٹر وے کے قریب اہم گاؤں ہے۔ اس کے مالکان سید تھے جن کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ یہاں پر ان کی واضح اکثریت ہے۔ شاہ اللہ دیتا بھی سادات کی ملکیت ہے۔ ہون دھمیال سہالہ ٹریننگ کالج کے قریب گاؤں ہے۔ اسے دھمیال قبیلے نے آباد کیا۔ یہاں مٹھیال شاخ کے لوگ آباد ہیں۔ ہردو گہر سہالہ کے قریب گاؤں ہے۔ یہ سوان ندی کے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ڈوک قاضیاں گہر، راجگاں چہال، یار گہرنی آبادی گھری اور ڈندی
اس کے ذیلی بستیاں ہیں۔ یہ کوٹہ روڈ پر واقع ہے۔ علی پور اور فلاش دو علیحدہ علیحدہ گاؤں ہیں۔ راول ڈیم سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر لترال روڈ پر واقع ہیں۔ ان کی زمینیں ایکوائر کر لی گئی تھی۔ اس کے قریب پنجگرہ نام کی بستی ہے۔ علی پور کو اس کے اولین آباد بابا علی محمد کے نام پر رکھا گیا۔ ابتدائی طور پر یہاں کھوکر ملک آباد تھے، بعد میں ڈھونڈ، راجپوت، بٹی قاضی اور جنجوعہ بھی آباد ہوئے۔ کری اور ترلائی کے قریب علی پور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام آباد کے حدود میں آباد دیہاتوں اور قصبوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ گنگال اور ڈھوکلیاں نامی گاؤں کی زمینیں غوری ٹاؤن، اسلام آباد ایئرپورٹ، نور خاں ایئر بس کے رن وے کے نیچے بھی ہیں اور اسلام آباد ایکسپریس وے کے نیچے بھی ہیں۔ فضائیہ کالونی بھی ان دیہاتوں کی زمینوں پر آباد ہیں۔ اکثر بستیوں کی شناخت مٹ چکی ہے، ان کی جگہ ماڈرن سیکٹر تعمیر ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو دی گئی معلومات اچھی لگی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔